الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جن فضائل اور جن خصائص سے متصف فرمایا، جو خصوصیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، وہ کائنات میں کسی کو بھی نہیں ملی. ہم تو مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے نبی سے بے پناہ محبت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی عظمت بھی ہے اور ہم آپ کی فضیلتوں کو مانتے بھی ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں. لیکن اصل فضیلت وہ ہے جس کی شہادت دشمن بھی دے. والفضل ما شہدت به الاعداء، عربی کا مقولہ ہے کہ خصوصی شان اور فضیلت تو وہ ہے کہ اس کی گواہی دشمن دے. افسوس اس بات پر ہے کہ غیر مذہب والے مصنفین کی کتابوں میں، ان کی تحریروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا، اور آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراضات کرتا ہے، آپ کی زندگی پر اسے اطمینان نہیں ہے. چنانچہ انٹرنیٹ کے اوپر ہر قسم کا مواد موجود ہے، اچھے اور برے، ہر قسم کے لوگ اور ان کی تحریرات، ان کے خیالات اور نظریات پوسٹوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، مضامین کی شکل میں، ویڈیوز کی شکل میں موجود ہیں. انہیں دیکھ کر، انہیں سن کر مسلمانوں کا ایک طبقہ اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر اعتراض کرتا ہے.
اسے پتا ہونا چاہیے کہ بڑے بڑے آتھرز، بڑے بڑے مصنفین عیسائیوں کے، ہندوؤں کے وہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو نہ صرف مانا بلکہ دنیا کی تاریخ میں جتنی عظیم شخصیتیں آئی، جنہوں نے دنیا میں بڑے کارنامے پیش کیے، جنہوں نے انسانی تاریخ کو متاثر کیا، ان میں سب سے اول نمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ چنانچہ آپ نے مائیکل ہارٹ کا نام سنا ہوگا، ایک عیسائی مصنف ہے، اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام تھا The 100۔ اس کتاب میں اس نے دنیا کی تاریخ میں ان 100 شخصیات کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کام کیے، کارنامے انجام دیے۔ ان 100 شخصیتوں کو بیان کیا ہے جنہوں نے تاریخ اور ہسٹری کو متاثر کیا۔ ان میں بعض نبیوں کا تذکرہ کیا، بعض سائنسدانوں، سائنٹسٹ کا تذکرہ کیا، بعض جنرل جو اس دنیا میں گزرے ہیں ان کے حالات کو لکھا، اپنے ذوق اور اپنے نظریے اور خیال کے مطابق اس کی اپنی جو تحقیقات تھی، اس کی اپنی جو معلومات تھی، اس کی اپنی جو ہسٹری کے اوپر اور دنیا کی تاریخ کے اوپر نظر تھی۔ ایک بڑا آدمی پڑھا لکھا تھا، اور ایسا بڑا آدمی ہی قلم بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس نے اپنے حساب سے 100 شخصیتوں کا اس کتاب کے اندر تذکرہ، ان کے حالات کو بیان کیا کہ یہ سائنٹسٹ ہے، اس نے دنیا کو یہ دیا، یہ جنرل کے اندر یہ خصوصیات تھی، یہ فلاں فلاں پیغمبر اور پروفٹس آئے ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا۔ جب 100 شخصیتوں کا اس نے حالات جمع کر لیا تو اس نے نمبرنگ کی، نمبر دیا۔ جیسے آتا ہے نا کہ دنیا کے 10 بڑے مالدار، تو ہر ایک اپنی جگہ پہ مالدار ہوتا ہے، پھر اس میں نمبر دیا جاتا ہے۔ اور آج دنیا میں اسی کی جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ ہم کو نمبر 1 بننا ہے، بھلے اس کے لیے پورا دیش کو کسی کو دے دیا جائے اور دیش فقیر ہو جائے، لیکن اس کو نمبر 1 ہمیں لانا ہے۔ تو وہ ایک جنون ہے۔ تو بہرحال نمبرنگ ہوتی ہے۔ اس نے بھی ان 100 عظیم ہستیوں میں سے نمبرنگ دینا شروع کیا۔ لیکن سب سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ غیر مذہب ہونے کے باوجود اس نے سب سے پہلا نمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیا کہ اگر اس کائنات میں کوئی شخصیت سب سے عظیم آئی ہے جو پہلا نمبر کی حقدار ہو سکتی ہے تو وہ محمد ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک عیسائی کہہ رہا ہے، ایک کرسچن کہہ رہا ہے، اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، صرف زبان سے بول نہیں رہا ہے۔ وہ کتاب ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی، ایک شہادت بن گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں اس نے پہلا نمبر دیا؟ اس کی وجہ یہ لکھتا ہے کہ میں نے جن بھی عظیم ہستیوں کا تذکرہ کیا اور دنیا میں اور بھی جو بڑی ہستیاں آئیں،
انہوں نے اپنے بچپنے میں، اپنے لڑکپن میں کسی نہ کسی استاد، کسی نہ کسی معلم، کسی نہ کسی ٹیچر کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیا ہے. وہ ایک اسٹوڈنٹ بن کر، ایک طالب علم بن کر، ایک متعلم بن کر کسی نہ کسی اسکول، کسی نہ کسی یونیورسٹی میں گیا ہے، اور وہاں سے وہ جو مروج علم ہے، جو اس زمانے میں جو سلیبس چلتا ہے، جو تعلیم کا نظام ہے، اس نے اس کو حاصل کیا، اور پھر اس کو بنیاد بنا کر، اس کی بیس پر اس نے دنیا کے اندر کچھ کارنامے انجام دیے. لیکن دنیا کی تاریخ میں ایک ہستی ایسی ہے جس نے کبھی اپنی زندگی کے کسی حصے میں، نہ بچپنے میں، نہ جوانی میں، نہ کسی زندگی کے اور حصے میں کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا. وہ کسی مکتب میں نہیں گیا، وہ کسی مدرسے اور اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی دارالعلوم میں علم حاصل کرنے کے لیے نہیں گیا. اس نے دنیا سے علم حاصل نہیں کیا، لیکن دنیا کو ایسا علم دیا کہ نہ اس سے پہلے کسی نے دیا اور نہ اس کے بعد کوئی دے سکتا ہے. اور پھر اس نے علم کے ذریعے سے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ اس کی مثال تاریخ میں کوئی اور پیش نہیں کر سکتا ہے. یہ شہادت کون دے رہا ہے؟ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ یہ ایک غیر مسلم آتھر، ایک غیر مسلم مصنف اپنی کتاب میں دے رہا ہے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی 100 ہستیوں میں پہلا نمبر دے رہا ہے. کیسا علم ہوگا؟ آپ کے کیسے اخلاق ہوں گے؟ آپ نے کیسے لوگوں کو علم دیا ہوگا؟ آپ اندازہ کریں کہ آپ کیسے لوگوں میں نبی بنا کر بھیجے گئے. کہ پوری دنیا میں عرب کا وہ خطہ سب سے زیادہ غیر مہذب، غیر متمدن، علم نام کی کوئی چیز نہیں، غیر تعلیم یافتہ، الٹریٹ، قبائل میں بٹے ہوئے، عصبیت عروج پر، ظلم، زیادتی. جو طاقتور ہوتا وہ غریب اور کمزور کو کچلنے کی کوشش میں رہتا. عورتوں کے حقوق نہیں، کمزور اور ضعیف کو کوئی دیکھنے والا نہیں. بہت ساری اور بھی برائیاں. آپ اندازہ لگائیں کہ اسی دور میں عرب ہی کے اطراف کے جو ممالک تھے، جو کنٹریز تھی، اس میں تہذیب بھی تھی، تمدن بھی تھا، تعلیم بھی تھی. آپ ایک طرف دیکھیے قیصر روم ہے، آج کا اٹلی، اس کی تہذیب کو دیکھیے، اس کی ترقیات کو دیکھیے، اس کی آسائش، زندگی کی آسائش کو دیکھیے. ایک بہترین زندگی وہ لوگ گزار رہے ہیں. آپ اس طرف دیکھیں فارس، جس کو آج ایران کہا جاتا ہے، کسرا کے محلات کا تذکرہ آج بھی کتابوں میں ہے. وہاں پر بھی تعلیم ہے، تہذیب ہے، سب کچھ ہے. ایک طرف حبشہ ہے جو آج کا ایتھوپیا ہے، دوسرا یمن ہے، یہ بھی ترقی پذیر ہے، اور بیچ میں عرب ایسے ہیں کہ ان کے اوپر یہ اطراف کے ممالک بھی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایسے اکھڑ اور جاہل لوگوں کے اوپر حکومت کون کرے گا؟ ان کو سنبھالے گا کون؟
ان کو کون سنبھالے گا؟ حکومت کرنے کا مطلب سنبھالنا پڑتا ہے نا. تو وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اور ظاہری طور پر ان علاقوں سے کوئی فائدہ بھی نہیں تھا دنیاوی، سوائے صحرا اور ریگستان کے کچھ ہے ہی نہیں، زمین کاشت کے لائق نہیں کہ چلو وہاں سے معدنیات آ رہی ہے اور مال نکل رہا ہے. اس زمانے میں پیٹرول تو نکلا نہیں تھا، ظاہری طور پر ریت اور ریت، اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. تو نہ اخلاقی طور پر لوگ اس لائق تھے کہ ان پر حکومت کرے، نہ زمین اس لائق تھی کہ اس پر قبضہ کر کے اس سے کچھ حاصل کرے. تو بادشاہ بھی ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ حالت تھی ان کی. ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا کہ ان کو سدھارنا ہے. جن پر بادشاہ بھی حکومت کرنے کے لیے تیار، اپنی فوجوں کے ساتھ بھی آنے تیار نہیں ہے. آج لوگ کہہ دیتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ انٹرنیٹ دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر، پڑھ پڑھ کر اب مسلمان بھی کہہ رہے کہ اسلام تو زور، طاقت سے اور تلوار سے پھیلا ہے. جو غیروں کے اسلام پر اعتراضات، اس میں ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے، اب تک تو غیر کرتے تھے، اب جو ہے نام نہاد مسلمان بھی اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. اور اس میں آپ کو کوئی تعجب ہونا نہیں چاہیے. آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، خاص طور پر نوجوان طبقہ، جس نے صرف یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کری، دین کی اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، دین کا علم، قرآن اور حدیث کا کوئی علم انہیں نہیں ہے. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اس سے بڑھ کر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراضات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار تک کرنے لگے. تو اس میں تعجب کی کوئی بات ہونا نہیں چاہیے کہ وہ اگر یہ اعتراض کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اسلام تلوار کے زور پر اور طاقت کے زور پر پھیلا ہے. انہیں سمجھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں میں بھیجے گئے. وہ کوئی شریف لوگ نہیں تھے کہ جو تلوار کی نوک پہ جیسا نچاؤ ناچ جائیں. ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جو چھوٹی چھوٹی بات پر نسلوں نسلوں تک اور صدیوں تک جنگ کیا کرتے تھے. ان کا مزاج تھا، ان کے پاس صرف یس اور نو تھا، اس کے بیچ والا کوئی راستہ نہیں تھا. یا تو کرنا ہے تو کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. کسی بات پر اگر وہ متفق ہو جائیں تو ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اگر کسی بات کی مخالفت پر اڑ جائیں تو پھر اس سے بھی اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. ایسے اکھڑ قسم کے لوگوں میں اور ایسے جنگجو قسم کے لوگوں میں حضور بھیجے گئے. کیا ان کو تلوار کے زور پر مذہب کا قائل بنایا جا سکتا تھا؟ حضور کو صرف اور صرف اخلاق پیش کرنے کے باوجود، محبت سے پیش آنے کے باوجود اپنا وطن چھوڑنا پڑا. جنگ تو چھوڑ دیجیے، پورے مکہ کی زندگی میں جو 13 سال کی زندگی آپ نے ایک تلوار نہیں اٹھائی. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اخلاق سے لوگوں کو اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے، اپنے اچھے بول سے، اپنے اچھے عمل سے متاثر کرنے کی کوشش کی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنی پڑی. اگر ان کے ساتھ اس زمانے میں تلوار اٹھاتے تو کیا حال ہوتا؟ یہ بات اس لیے بتانا ضروری ہے کہ انسان کو کوئی بات کہنے اور بولنے سے پہلے سمجھنا چاہیے، اس کا پس منظر جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ آپ نے کن لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے، اور کیا ان کو تلوار کے زور پر مسلمان بنایا جا سکتا تھا؟ ممکن ہی نہیں ہے. آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، آپ نے اپنی زبان کی مٹھاس کے ذریعے سے، آپ نے اپنے کلام کی مٹھاس اور کلام کے اعجاز اور قرآن کے اعجاز کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کیا ہے. آپ کیا کرتے تھے؟ آپ لوگوں کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے.
قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ دیتے تھے، جو صورتیں نازل ہوئی تھی اس میں سے پڑھا کرتے تھے، ان صورتوں کو اور قرآن کریم کی آیتوں کو سن کر ان لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آ جاتی تھی اور وہ اسلام قبول کیا کرتے۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر اسلام قبول کیا کرتے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ کو مجنون کہا، آپ کو ساحر اور جادوگر کہا، آپ کو شاعر کہا کہ یہ تو سب شعر و شاعری کرتے ہیں، یہ تو ان کا خود کا اپنا کلام ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لیکن اتنے بڑے بڑے الزامات لگانے کے باوجود کسی دشمن کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آپ کے کیریکٹر کے اوپر انگلی اٹھا سکے۔ اتنا صاف ستھرا آپ کا کردار اور آپ کا کیریکٹر تھا، آپ کے اخلاق اتنے اونچے تھے کہ کسی دشمن کو بھی یہ ہمت نہیں ہو سکی کہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھائے کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے، کیونکہ آپ اتنے صاف ستھری زندگی لے کر پیدائش سے لے کر اپنی جوانی تک اور جوانی سے لے کر نبوت ملنے تک اس طرح لوگوں کے سامنے رہے۔ ام جمیل ایک عورت گزری ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی۔ آپ جس راستے سے جاتے تھے اسی راستے پہ اس کا گھر تھا، تو جہاں آپ پہنچے وہاں پہ اس نے آپ کے اوپر کوڑا پھینکنا شروع کر دیا، آپ وہیں سے گزر جایا کرتے تھے۔ کچھ ایسا عرصہ گزرا جس میں اوپر سے کوڑا کرکٹ نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کوڑا کرکٹ نہیں آ رہا ہے؟ پتا چلا کہ ام جمیل بیمار ہے، بیچاری، اس کا شوہر تو تھا نہیں، ایک بیٹی تھی، زمانہ بھی ایسا تھا کہ غریبوں کو کوئی پوچھتا تھا نہیں، غربت کی انتہائی بری زندگی وہ گزار رہے تھے، بیٹی اور ماں دونوں اپنی زندگی کاٹ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے گزر رہے تھے، حضرت ابوبکر حضرت عمر ساتھ میں تھے، فرمایا کہ چلو جا کے ام جمیل کی عیادت کرتے ہیں، بیمار ہے۔ گھر پہنچے، کھٹکھٹایا، لڑکی نے کھولا، دیکھ کر گھبرا گئی اور کہا اپنی ماں کو آ کے کہ محمد اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ آیا، آج تیری گردن بڑوڑ دے گا، آج تو بیمار ہے، بچنے کی کوئی شکل نظر آتی نہیں۔ اٹھ کے بیٹھ گئی، کہا کہ ابھی آئے ہیں تو بلاؤ اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، طبیعت پوچھا، کہا کہ بیمار ہوں، آپ جو چاہیں کرنا میرے ساتھ کر سکتے ہیں، جو سزا دینا چاہیں سزا دے سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں تو تیری عیادت کرنے آیا ہوں، تیری بیمار پرسی کرنے آیا ہوں۔ ایسے ماحول میں جب اس کے اپنے مذہب والے اور اس کے اپنے گھرانے اور خاندان والے اس کو پوچھنے تیار نہیں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور یہ ہے اللہ کے رسول کے اخلاق اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ جب یہ بات اس نے سنا تو اس نے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوں۔ اس طرح سے اسلام پھیلا ہے، اور اسی طریقے سے اسلام پھیل بھی سکتا ہے۔ ہمارے سے زیادہ تلواریں اور دوسرے ہتھیار ان کے پاس ہے، لیکن آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلامی ہے۔ اگر بموں سے اور میزائلوں سے اور بندوقوں سے اور تلواروں سے اور ایٹم بم سے اور نیوکلیئر سے مذہب پھیلتا تو ان کا مذہب پھیلنا چاہیے تھا، جن کے پاس ان سب کی فراوانی ہے۔ اس زمانے میں بھی اخلاق سے پھیلا، اس زمانے میں بھی اسلام کے اندر جو سچائی ہے اس کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ایک شخص بدو
مسجد نبوی میں آئے اور آنے کے بعد ان کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو وہ مسجد ہی کے کنارے میں جا کر بیٹھ کے انہوں نے وہیں پر پیشاب کرنا شروع کر دیا. حضرات صحابہ نے دیکھا تو بہت غصہ ہوئے، اس کو روکنے کے لیے دوڑے. بھئی یہیں کسی کوئی شخص مسجد کے کنارے میں پیشاب کرے تو کیا حال ہوگا سب کا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رک جاؤ اس کو پیشاب کر لینے دو، اس کو پیشاب کر لینے. اب جب اس نے پورا پیشاب کر لیا، فارغ ہو گیا، تو پھر اللہ کے رسول نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر کرنے کی جگہ ہے، اس کا پاک رہنا ضروری ہے، یہ ناپاکی ہے، مسجد کے اندر یہ چیز نہیں کی جاتی، آئندہ ایسا کام مت کرنا. نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ کچھ کہا، نہ جھڑک کر بھگا دیا، بلکہ بہت اچھے انداز میں اس کی تربیت فرمائی. ہم نے شاید یہ قصہ یہاں تک ہی سنا ہے، اکثروں نے سنا ہوگا کیونکہ فضائل اعمال کتاب اکثر لوگ سنتے رہتے ہیں تو وہ قصہ اتنا ہی لکھا ہوا ہے. لیکن اس کے آگے ایک اس کا پہلو ہے جو بہت اہم ہے کہ جب یہ شخص یہاں سے نکلا اور اپنے بستی جانے لگا تو جیسے ہی بستی قریب آئی تو دور ہی سے اس نے آواز لگانا شروع کیا، ارے میرے چچا، ارے میرے ماموں، ارے میرے بھائی، سب دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ میں ایک ایسی جگہ سے آ رہا ہوں جہاں پر ایک بہت ہی مشفق اور بڑا محبت کرنے والا با اخلاق شخص ہے، ایک بہت اچھے معلم اور مربی ہیں. میں نے ایسی ایسی حرکت کر دی تھی، انہوں نے مجھے مارا بھی نہیں، ڈانٹا بھی نہیں، مجھے اتنے پیار اور محبت سے سمجھایا. ابھی وہ مسلمان ہوا نہیں ہے تو ان گاؤں والوں نے، اس کی بستی والوں نے اس سے کہا کہ چلو چلو ہم بھی چلتے ہیں، ہمیں بھی ان کے پاس لے چلو. وہ شخص ان سارے بستی والے مردوں کو لے کر وہاں پر پہنچا. 300 آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور 300 لوگوں نے صرف اس ایک اخلاق کی بنیاد پر اسلام قبول کر لیا. کون سی تلوار اٹھائی تھی، کون سی بندوق چلائی تھی؟ صرف اخلاق. کس سے بھرے پڑے. بعضوں کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا. وہ بڑھیا کا واقعہ تو مشہور ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہر جگہ پر پھیلا دیا لوگوں نے کہ بھائی ایک جادوگر آیا ہے، جو سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. اب بڑھیا اپنا ایمان بچا کر بھاگنے کے لیے گھر سے نکلی، حضور ہی مل گئے. اب سامان اٹھا کر چل پڑے. آج ہم اپنے گھر کا سامان اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس نبی کو مانتے ہیں وہ دوسروں کا سامان اپنے سر پر اٹھا کر جا رہا ہے. ارے بھائی ایسا ہی ہے نا، جو پرانے ابا امی وہی اٹھاتے ہیں، بچے کہاں اٹھاتے ہیں. اب وہ چل رہی ہے اور حضور کی برائی بھی کر رہے. یہ ہے اسٹیمنا کہ اپنی برائی کو انسان سنتا چلے اور سر پہ اس کا سامان بھی اٹھاتا چلے. اور آخر جب منزل آ گئی تو پتا چلا کہ بھئی یہی وہ جادوگر ہے. جس سے بھاگنے کے لیے وہ اپنا وطن چھوڑی ہے. تو کیا ہوا کہ اس بڑھیا نے اسلام قبول کر لیا کہ تو جادوگر نہیں ہو سکتا، تو غلط نہیں ہو سکتا.
جو دوسروں کی خدمت کرے اور دوسروں کی گالیوں کو سنے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اس طرح کے اخلاق کیا بے شمار واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اس طرح سے جو ہے وہ اسلام پھیلا ہے. اسی وجہ سے کتابوں میں لکھا ہے فتحت المدینہ بالاخلاق کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے مدینہ کو جو ہے وہ اخلاق کے ذریعے سے فتح کیا ہے, تلوار کے ذریعے سے فتح نہیں کیا, اور اسی طریقے سے اسلام پھیلا ہے. انشاءاللہ اسی سلسلے میں اور بھی آئندہ بات کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.